جاب جو ہے تو میں نے اس وجہ سے نہیں کی کیونکہ بچپن سے بس ایک وہ ہوتا ہے نا انسان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے کہ جی ہم نے بڑے ہو کے فلانا یہ کوئی کاروبار کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو میرا یہ تھا کہ میں نے ریسٹورینٹ میں بس وہ کافی انٹرسٹ بھی تھا اور یہی فیلڈ میں نے چوز کی ہے کہ جی میں نے ریسٹورینٹ میں کرنا ہے. اور اسی طرح آپ کو پھر پتہ ہے یہاں پر پھر میں نے یونیورسٹی روڈ پہ بلے چوک کے نام سے ریسٹورینٹ کھولا تھا. ابھی ریسنٹلی میں نے اس کو جو ہے تو کلوز کر دیا. یہاں پر ایک پشاور میں ہماری بدقسمتی آپ دیکھ لیں کہ بس یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک تو ٹیکسز بہت زیادہ ہیں، دوسرا گورنمنٹ کے ادارے بھی مطلب ایک چیز کے لیے ہم کسی کو بلیم نہیں کر رہے ہیں لیکن ایک ہی چیز کے لیے کچن کے لیے ابھی آپ کو دیکھ لیں فرض کر لیں تو اس کے لیے ہمارے 5 قسم کے ادارے بنے ہیں اور وہ کچن کو چیک کرتے ہیں. اگر کوئی نیا ریسٹورینٹ بن رہا ہے تو اس کو سب سے پہلے ایس او پیز دکھانے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کو فالو کر کے جو ہے تو آپ نے آگے جانا ہے. تو ہمیں اس طرح کے ایس او پیز نہیں دکھائے گئے تھے، اس کے گورنمنٹ کی سائڈ سے ہمیں جو ہے تو کسی قسم کا سپورٹ نہیں ملی. الٹا مطلب ڈیفیم کرنے کے لیے لوگوں نے بھی اور مطلب وہ ہمیں جو ہے تو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی ہے اور اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر بزنس کو کلوز کیا. لیکن میرا ایک چھوٹا سا مشورہ یہ بھی ہے کہ جی آپ اگر دیکھ لو دبئی سائڈ پہ، یورپ کنٹریز میں دیکھ لو تو ان کی نیگیٹیوٹی کبھی بھی پروموٹ نہیں ہوتی، پازیٹیوٹی بھی پروموٹ ہوتی ہے. مطلب کوئی ڈی سی پیج جو ہے تو ہمارا ڈی سی پشاور نام سے فیس بک پہ، تو وہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر 2-3 دن بعد ایک جگہ سیل ہوتی ہے، وہاں پر جاتے ہیں، ان کی پکچرز وغیرہ سوشل میڈیا پہ آتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہم نے سیل کر دی، وہ جگہ سیل کر دی. تو میں مانتا ہوں ان کی غلطی ہوتی ہے لیکن ان کو چانس دینا چاہیے. اور جو اس کے بعد اگر فرض کریں ایک جگہ پہ گئے ہیں، وہ جگہ گندی ہے، ان کی پکچرز دی ہیں، تو اس کے بعد اگر کوئی دوسری جگہ پہ گئے ہیں وہ ان کو پسند آئی ہے، وہ جگہ جو ہے تو اپنے اس کے لحاظ سے جو ہے تو 10/10 ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ پکچرز آگے لے کے جائیں اور ان کو پروموٹ کریں. وہاں پر یہ لکھیں بجائے اس کے کہ آپ اس ریسٹورینٹ پہ نہ جائیں جو دوسرا اچھا ریسٹورینٹ ہوتا ہے تو وہاں پر ان کی پکچر اپلوڈ کر کے اس کے ساتھ یہ لکھیں کہ جی یہاں پر آپ اپنی فیملیز کے ساتھ وزٹ کریں، اپنے بچوں کو لے کر جائیں. تو یہ پازیٹیوٹی ہمارے معاشرے کی آگے جنریٹ ہوگی. اگر یہ ہمارے پیجز جو ہم اس طرح کی چیزیں جو شیئر کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی پروموٹ کرتے ہیں، تو یہ اگر فارنرز بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا سوچیں گے کہ ہمارے پشاور، ہمارے پاکستان میں یہاں پر کیا چل رہا ہے. یہاں پر ہر ایک چیز گندی ہے، کوئی صاف جگہ نہیں ہے اور کوئی مطلب کوئی اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں ہے کہ جو فیملی کے لیے سیکیور ہو. ابھی ریسنٹلی تقریباً ایک ہی دن میں ہمارا ایک دن جو ہے تو کمشنر صاحب آئے تھے، تو انہوں نے کچن چیک کر کے مطلب ہماری کچن کو چیک کیا اور پھر اس کے بعد کوئی ایشوز تھے تھوڑے بہت لیکن اس پہ ہمیں جرمانہ کیا. پھر اس کے کل ہی جو ہے تو فوڈ سیفٹی والے ہلال فوڈ اتھارٹی والے آئے تھے، تو انہوں نے بھی کچن کو چیک کیے ہیں، تو پھر وہ ان کو بھی پھر جو ہے تو کلی جرمانہ لگا ہے اس پہ. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 ادارے ہیں، 5 قسم کے ادارے ہیں اور 5 ان کو کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی روٹین نہیں ہے چیکنگ کرنے کا. بس جس کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ مطلب ایک دن کمشنر آ جاتے ہیں تو دوسرے دن ہلال فوڈ والے بھی وہ ان کا بھی وہ ہوتا ہے کہ یار وہ بھی آ سکتے ہیں. اچھا، کیپرا ٹیکس تو ایک ایسا ہے کہ جو مطلب کسٹمر سے لیتے ہیں 5% کا ہوتا ہے، وہ کیپرا کا ٹیکس ہوتا ہے، وہ ہم پراپر مطلب منتھلی کے حساب سے وہ ہم پے کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایف بی آر کا ہوتا ہے، وہ دو مطلب این ٹی این کے جو میرا بھی اپنا این ٹی این ہے تو وہ ایئرلی میں خود دیتا ہوں. اس کے علاوہ جو کیفے کا ہے وہ تو این ٹی این وہ الگ سے دیتا ہے. اس کے علاوہ ٹیکسز میں ایک ایکسائز کا ٹیکس ہو گیا جو مطلب ابھی اگر کوئی ریسٹورینٹ یا کوئی شاپ وغیرہ کوئی جو بھی ہوتی ہے کوئی وہ جگہ جب کھلتی ہے تو وہ ایئرلی ریسٹورینٹ کا اپنا جو ہے تو ایک ٹیکس ہے. اس کے علاوہ پی ڈی اے کا ٹیکس ہو گیا، تو پی ڈی اے جو آپ کی ایڈورٹائزمنٹ ہم کرتے ہیں چاہے وہ موٹر سائیکل کے بیک پہ کیوں نہ ہو، اس پر جو ہے تو ایئرلی ٹیکس ہوتا ہے الگ سے. اس کے علاوہ ای ایس ایس آئی یہ بھی ہے، یہ پر منتھ جو ہے تو لیبر کے اس پہ چارج ہوتا ہے پر ہیڈ، اور تقریباً ایک ڈپارٹمنٹ کا ای ایس ایس آئی کا جو ہے تو 2200 ہے، ای او بی آئی کا تقریباً آلموسٹ 2200 ہے، تو وہ پر ہیڈ چارج ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی ابھی کافی ٹیکسز ہے ابھی، تو وہ ہے ہاں ٹورزم والوں کا ہے، ٹورزم کے بھی جو ہے تو ایئرلی ہوتا ہے، وہ تقریباً 75,000 سے 1 لاکھ تک وہ بھی ہوتا ہے. جرمانہ ہمارا بس میکسیمم 25 سے آپ لے کے جو ہے تو 70 پر دیکھ لیں، 70 تک جو ہے تو یہ میکسیمم تھا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. عام مہینے میں 2-3 ضرور. اس طرح بھی مختلف ڈپارٹمنٹ اگر ان کو کوئی شک و شبہ ہوتا تھا کچن کے اس کے حالات پہ تو وہ جگہ کو سیل کر کے بھی چلے جاتے. اور پھر ہمارا بزنس جو ہے تو وہ تقریباً 1, 2 یا 3 دنوں کے لیے اگر ان کی چھٹی ہوتی تھی ان کا آف ہوتا تھا تو وہ ہماری جگہ جو ہے تو بند رہتی تھی. بجلی کے بل ہمارے تقریباً میکسیمم 4.5 لاکھ تک آ دیتے. اور اس پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کے وہ تو الگ سے ٹیکسز ہوتے ہیں. اگر 4 لاکھ روپے کا بل ہے تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 1.5 یا 2 لاکھ تک وہ ہوتا ہے بجلی کا بل ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ اوپر سے ٹیکسز ہوتے ہیں. یہاں پر کچھ مطلب ادارے ایسے بھی ہیں کہ ان کے جب آفیسرز آتے ہیں تو وہ
ایک تو اپنی آئیڈینٹی شو نہیں کرتے. ابھی ریسنٹلی یہاں پر رنگ روڈ پہ ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ایک عام آدمی سرکاری گاڑی لے کے کھڑا ہوتا تھا اور اس میں وہ کہتا تھا کہ جی میں ایکسائز کا آفیسر ہوں, ہر ایک گاڑی کو وہ چیک کرتا تھا پراپر. تو ان کو پھر پکڑا گیا اور دیکھا گیا کہ وہ کوئی سرکاری آفیسر ہے ہی نہیں, صرف ایک گاڑی اس پہ سرکاری نمبر پلیٹ لگا کے جو ہے تو اس نام سے چیک کرتے تھے. تو یہاں پر سیم اسی طرح یہاں پر ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. ان کو صرف یہ کرنا چاہیے کہ اپنی آئیڈینٹی شو کرے سب سے پہلے, اور ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب گارڈ وغیرہ آتے ہیں تو یہ فیملی انوائرمنٹ ہے, فیملی ماحول ہے, اس میں بچے بھی ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ ایک ان کو وہ سجیشن ہے کہ جب بھی یہ آئیں تو یہ اپنے ساتھ یہ جو گارڈز لے کر آتے ہیں تو ان کو اندر آنے نہ, ان کو جو ہے تو باہر گیٹ پہ کھڑا رکھے. آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں پر اگر کوئی فرض کرے فوڈ اتھارٹی کا بندہ آتا ہے, وہ بھی جب کچن جاتے ہیں تو مطلب نہ کوئی ہیئر نیٹ لیتے ہیں نہ گلوز لیتے ہیں. اگر فرض کرے یہاں پر ابھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آپ لوگ کے فوڈ میں یہ ایک ہیئر ہے تو وہ بھی شاید ان کا اپنا ہو, کیا پتہ لگتا ہے. تو ان کو یہ بھی چاہیے کہ اگر یہ کچن چیک کرنے کے لیے آتے ہیں تو پراپر اپنے گلوز وغیرہ ہیئر نیٹ وغیرہ لگا کر آئے, اور جو ان کے ساتھ گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو باہر کھڑا رکھے, کیونکہ فیملی اس سے کافی ڈسٹرب ہوتی ہے. میں اپنے ایکسپیرینس کے بقول آپ کو یہی کہوں گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اور پھر آپ اسپیشلی کے پی کے میں یہاں پر کوئی جگہ پہ جو ہے تو آپ انویسٹ کرو. اس سے اچھا ہے کہ مطلب باہر ممالک میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ریسنٹلی ہمارے اتنے اسٹوڈنٹس گئے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہماری اسٹوڈنٹس ہمارے لوگ یہاں سے گئے ہیں باہر, تو اسی وجہ سے یہ ایشوز کی وجہ سے گئے ہیں. اور میرا اپنا بھی انشاءاللہ مزید یہی ارادہ ہے کہ میں باہر جاؤں اور وہاں پر انویسٹ کروں, کہ یہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا اگر یہاں پر آپ انویسٹ کریں گے بزنس میں تو آپ کو کوئی فیوچر بن سکتا ہے. میں نے تقریباً کوئی 1.5 کروڑ تک لاس کیا ہے, 1.5 کروڑ تک الگ لاس کیے, اور اس کے علاوہ ایشوز بھی کافی جو ہے تو مجھ پہ آئے ہیں, مطلب گورنمنٹ کے اداروں سے, کیونکہ میرا مزید جو ہے تو ارادہ نہیں ہے یہاں پر سروائیو کرنے کا اس حالات میں. جی یہ تو میں سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں, آپ کچن کے حوالے سے اگر وہاں پر 5 قسم کے وہ ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ ہو, وہ سب سے پہلے آپ کو ایسوپیز دکھائیں, اور اس کے بعد جو ہے تو آپ کو ہر ایک چیز پہ وہ آپ کے ساتھ مطلب فرینڈلی رہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے تو اس کے وہ کرے مطلب چلائے.